السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مع العسر یسرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، ہر ایک انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے دعوت کی محنت ہے۔ دعوت کی محنت کا اصل مقصد آخرت۔ اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت ہم کب تک محنت کریں؟ تو حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا، جب تک آخرت آپ کے دل میں نہ بس جائے۔ آخرت بسنے تک محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ آخرت بس گئی، پھر محنت کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود چل پڑے گا۔ جیسے صحابہ کرام، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے آخرت کو بسا دیا۔ یہ مراقبے میں ہیں، جو مراقبے میں ہیں ان کو مراقبے سے نکالیں۔ ٹھیک ہے بھی، سب یہاں دیکھیں، سب کے سب محرم ہی ہیں۔ تو آخرت دل میں بس جائے تو پھر تشکیل کی ضرورت نہیں ہے، ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترتیب کی ضرورت ہے۔ نہ تشکیل کی ضرورت ہے، نہ ترغیب کی ضرورت ہے، صرف ترتیب کی ضرورت ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی بار بار تشکیل نہیں ہوتی تھی، صرف ترتیب بنتی تھی، یہاں جائیے، یہاں جائیے، یہاں جائیے۔ جیسے پہلے صف کے ساتھی، ان کی بار بار ترغیب نہیں ہوتی، بلکہ صرف ترتیب بنتی ہے، رخ طے ہوتا ہے، یہاں جائیے، یہاں جائیے، یہاں جائیے۔ رخ طے ہو گیا تو وہ اس رخ پر چل پڑتے ہیں۔ بار بار بلاؤ، جوڑو، اور ان کے سامنے ترغیبی بات کرو، ان کے سامنے تشکیلی بات کرو، اور ان کو مکمل طور پر اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی صرف ترتیب بناتے ہیں۔ اب ترتیب بنائے تو چل پڑے۔ تو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے دل میں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم لوگ سوچیں، یا اللہ میں پیدا ہوا کس لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کیا تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دیا؟ بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگوں کو اس بات کا خیال بھی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو میرے پاس آنا ہے؟ صرف اگر آخرت بس جائے تو زبان بھی قابو میں آ جائے، دماغ بھی ٹھکانے پہ لگ جائے، دل بھی قابو میں آ جائے، زندگی قابو میں آ جائے، تجارت قابو میں آ جائے، زندگی کا ہر شعبہ قابو میں آ جائے، صرف اگر آخرت دل میں بس جائے، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور جب اتنی بات ہمارے دل کے اندر بس جائے تو پھر بار بار ہم لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے اذان دینے کے بعد تصویب ایک عمل چلتا تھا، تصویب کسے کہتے ہیں؟ اذان دینے کے بعد گلی گلی جا کر بلانا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، ایک اعلان الصلاۃ کا ہوتا تھا۔ پھر دوسرا اعلان الصلاۃ قائمہ الصلاۃ قائمہ، یہ اعلان کرتے اور ایک ساتھی آتے تھے۔ تو ایک اذان ہوتی تھی، اور پھر نماز سے پہلے ایک مرتبہ تصویب ہوتا تھا۔
پھر لوگ سب جمع ہو جاتے، نماز شروع ہو جاتی، اور اذان تو ہماری ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اس بات کا تصور رہے۔ اذان بھی ہم سب کی، بار بار اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے جو نیا اسلام قبول کرتا ہے اس سے اذان دے کر نام نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ وقت ختم ہو گیا اذان کا، نماز کو شروع ہو گیا، اب کہاں اذان دیں گے؟ اذان تو دینے کا وقت ختم ہو گیا، اقامت دینے کا وقت ختم ہو گیا، اب بس نماز کا انتظار ہے۔ نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھائی جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دعوت کے کام کے لمبے چوڑے مقاصد نہیں ہیں، مقاصد مختصر۔ اتنا مقصد، جس کو مرنا ہے جی ان سب کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ مرنا ہے بھی، ہاں مرنا، اپنی فکر کر لو۔ مرنا ہے، ہاں مرنا، کسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے خاندان کو، خاندان کی فکر کر لو۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، جی مرنا ہے، ہاں مرنا ہے۔ مرنے کے بعد جنت پہ جانا ہے، ہاں جانا ہے۔ تو جانے کے بعد رفع درجات تو ہونا ہے، جی ہاں ہونا ہے، اور مزید کام کر لو۔ ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، اور ایک سنت مؤکدہ ہے۔ فرض کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا فرض، اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا فرض۔ یہ واجب نہیں، فرض ہی ہے۔ اور لوگ فرض کو چھوڑ کر سنتوں میں لگ جاتے ہیں، اسے پاگل نہیں بولیں گے۔ کسی انسان کو ہم نے پوچھا، بھئی پابندی ہے؟ حضرت الحمدللہ اشراق پابندی سے پڑھتا ہوں۔ جی حضرت، میں نماز کی پابندی ہے کیا اشراق کی، اوابین کی، چاشت کی نہیں پوچھ رہا ہوں۔ نمازی کسے بولتی؟ اشراق پڑھنے والے کو۔ ایک آدمی پابندی سے اشراق پڑھ رہا ہے، اسے نمازی کہیں گے؟ نمازی ہم اسے کہتے ہیں جو فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، اسے کہیں گے ہم نمازی۔ اگر آپ یوں کہیں بھئی یہ بھی نمازی ہیں، یہ فجر تو نہیں پڑھتے لیکن اشراق ضرور پڑھتے ہیں، یہ ظہر تو نہیں پڑھتے، چاش ضرور پڑھتے ہیں، یہ عصر مغرب تو نہیں پڑھتے، اوابین ضرور پڑھتے ہیں، عشاء تو نہیں پڑھتے، تہجد ضرور پڑھتے ہیں، کیوں بھئی اسے نمازی بولیں گے؟ ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اسے نمازی بولیں گے؟ حالانکہ تہجد گزار، فجر چھوڑ، تہجد گزار ہے، فجر چھوڑ رہا ہے، تہجد گزار ہے، اشراق گزار ہے، ظہر عصر مغرب عشاء غائب ہے۔ اللہ کے یہاں 17 رکعتیں فرض ہیں ہر حال میں، سکرات میں رہو تب بھی فرض۔ اسی لیے قبلے کی طرف پیر کرنے کو کہا گیا، وہ مرنے کے بعد نہیں، سکرات میں۔ نماز کا وقت آ جائے اس حال میں نماز شروع کر دو۔ اشارے سے نماز کب ہوتی ہے؟ سکرات کی حالت میں اشارے سے نماز پڑھو۔ اور لوگ مرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں پیر۔ زندگی بھر تو ادب نہیں کیا، مرنے کے بعد بے ادب بن جا، ایسا نہیں۔ زندگی بھر ہم نے ادب کیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ادب لحاظ رکھیں۔ مرنے کے بعد کیا بے ادبی؟ بے مرنے کے بعد کیا بے ادبی؟ زندگی بھر ادب کیے نہیں کیے کعبۃ اللہ کی؟ بے کعبۃ اللہ کا ادب زندگی بھر کیے نہیں کیے، پھر مرنے کے بعد کیوں بے ادبی؟ وہ سکرات کی حالت میں ہے، اٹھا کر تھوڑی دیر یوں بٹھا دیجئے، قبلے کی طرف پیر رہے، اس حال میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو اشارے سے نماز پڑھے۔ میرے ایک شاگرد مفتی جنید، اچانک بخار آیا، بخار دماغ کو چڑھا، کوما میں چلے گئے۔ صرف 3 دن وہ ہاسپٹل میں رہے۔ 5 منٹ پہلے ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، ہوش آتے کہنے لگے اپنے سالے سے، بھئی تیمم کراؤ، تو ان کو تیمم کرایا گیا۔ اشارے سے بول نہیں سک رہے ہیں تیمم کرائیے، تو تیمم کرایا گیا۔ جب تیمم ہوا، تیمم کے بعد انہوں نے تکبیر باندھی، اشارے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی تو انہوں نے آہستہ سلام پھیرا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، روح قبض ہو گئی. اسے کہتے ہیں نماز. ہم لوگ ہر ایک کے بارے میں فتویٰ دیتے پھرتے ہیں، انہوں برابر نہیں، کبھی کسی کو برابر نہیں مت بولو. ہم کتنے برابر ہیں، ہم کتنے برابر نہیں ہیں، ہماری موت بتا دی. حضرت احمد ابن حنبل کو لوگوں نے برا بھلا کہا، ایک ہی جملہ کہا احمد ابن حنبل نے، کل جنازے بتائیں گے کون حق پر تھے کون باطل پر تھے. احمد ابن حنبل سیدھے جنازے کو چلے گئے. تو کیا بول رہا تھا؟ تو کیا بول رہا تھا؟ احمد عزت چاہیے، ہاں تو اس بادشاہ کی بات مان لو، جو بادشاہ کہہ رہا ہے وہ تم کہو. خلق قرآن کا مسئلہ تھا. احمد ابن حنبل نے کہا نہیں، میں ذلیل ہو جاؤں، کٹ جاؤں، پٹ جاؤں، میں یہ جملہ نہیں بولوں گا. بادشاہ اس نے کہا، جو حکومتی مفتی تھا، کہا آپ ذلیل ہو جائیں گے، جنازے کو کھنڈے دینے والے نہیں ملیں گے. احمد ابن حنبل نے کہا کل جنازے بتائیں گے کون ذلیل کون معزز، آپ نہ کہیں. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سولی رات میں دی گئی، رات میں. اور آپ اندازہ لگاؤ بھائی، اب تو میڈیا کا زمانہ ہے. 10-25 سال پہلے، 25-30 سال پہلے کون سا زمانہ تھا؟ میسیجز چل رہے تھے، پیجرز چل رہے تھے. اس سے پہلے کون سا زمانہ تھا؟ تو اس سے پہلے پرانا زمانہ خطوط کا، اور اس کے بعد جو زمانہ آیا وہ کیا تار آتے تھے، تار، اسے کیا کہتے تھے؟ ٹیلی گرام. یہ سب ایک ایک زمانہ آ کر، وہ زمانے میں تو ہم تو رہے ہیں. خطوط کا زمانہ، ہمارا پڑھنے کا زمانہ، پورے خطوط، گھر کو خط لکھتے تھے، اور والدین سے خط آتا تھا. اور اس سے پہلے احمد ابن حنبل کا زمانہ وہ بھی نہیں. تار وہ کون سے؟ وہ بھی کبھی کبوتروں سے، کبھی پیغام پہنچانے والوں سے. قریب زمانے تک، حضرت ٹیپو سلطان اور اس کے زمانے تک جو 80s گزرے ہیں، وہ زمانے میں دستی پیغامات پہنچانے کا زمانہ. اور احمد ابن حنبل کے زمانے میں دستی پیغامات پہنچانے ہی کا زمانہ تھا وہ بھی. لیکن حضرت کا انتقال ہوا، کہا کانو کان کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو مت بتاؤ. احمد ابن حنبل، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ہنگامہ ہو جائے گا. اور نماز جنازہ فجر میں طے. لیکن مورخین نے 3 باتیں لکھی. 7 لاکھ لوگ فجر کی نماز میں جنازے میں تھے. کتنے لاکھ لوگ تھے بھائی؟ یہ تو کم، اس لیے کہ گنتی کرنے والے اندازہ لگاتے ہیں بھائی مجمع حج میں کتنے ہیں، تو نئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کروڑوں کے. بھائی میں مجمع دیکھ کر پریشان ہوتے نہیں ہوتے؟ کروڑوں کے لوگ تھے، کراؤڈس. تو کہنے والوں نے 14 لاکھ کہا، لیکن 7 لاکھ تو طے ہیں. یہ ادنا درجے کی روایت ہے. مورخین نے جو لکھا وہ 7 لاکھ. اب اندازہ لگائیے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کس نے؟ صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے وقفے میں 7 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا. اور یہی زر خرید مفتی کا انتقال ہوا، گھر کے 3 افراد تھے، 4تھا انسان جنازہ اٹھانے کے لیے کرائے پہ لیا گیا. اسی لیے ہم کہتے کسی کے بارے میں کچھ مت بولو. کل کا جنازہ بتائے گا کون کتنا عزت والا، کون کتنا ذلت والا، کون اللہ کا محبوب، کون اللہ کا مبغوض، کس کے دل میں کون کتنا بسا ہوا تھا، کس کے دل سے کون کتنا اترا ہوا تھا. ہم کیوں فیصلہ کریں بھائی انہوں برابر نہیں، سو برابر نہیں. کسی نے کہا غصے میں آ کر تو جہنمی ہے، دونوں مر گئے. اللہ نے کہا جہنمی بولنے والوں کی طرح بھائی، حدیث پاک میں موجود ہیں روایات 4 کتابوں میں. پوچھا آپ کو کس نے اجازت دیا فیصلہ کرنے کو، یہ جہنمی، یہ سرٹیفکیٹ دینے کا آپ کو اجازت کس نے دی؟ آپ کون بھی بولنے والے، نہ جنتی نہ جہنمی، تمہیں کون؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی
منافقین کی آپ نے نشاندہی تو فرمائی، آپ نے تشہیر نہیں کیا، نہیں ہرگز نہیں. اچھی طرح معلوم تھا سرکار کو یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لسٹ لکھانے کے بعد کسی سے نہیں کہا سوائے ان کے کہ یہ منافق ہے ذرا بچ کر رہنا، یہ منافق ہے ذرا بچ کر رہنا، یہ منافق. یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی نہیں معلوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کی لسٹ بنائی. لسٹ بنانے کے بعد حضرت کو بلایا، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگے جناب یہ فہرست مناسب ہے؟ تو حضرت نے فہرست دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے نہیں، کچھ نہیں کہا. تو حضرت پھر غور کیے، پھر غور کیے، پھر غور کیے، چند لوگوں کو نکالا، چند لوگوں کو ایڈ کیا، کہا یہ فہرست مناسب ہے؟ دیکھ کر کہا نہیں. پھر حضرت نے سوچ کر پھر خط و برید کی، پھر بڑھایا، پھر گھٹایا، پھر کہا اب جی ٹھیک. یعنی یہ بھی نہیں بتایا ان کو نکالو، ان کو نکالو، ان کو نکالو، ان کو نکالو. اتنا منافق ہونے کا فیصلہ سرکار سنانے کے باوجود حضرت عمر، ان سے بڑا رازدار کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی کی صفات رکھنے والا ہے تو عمر ہے. حضرت عمر کی فضیلت کیا، حضرت عمر کا مقام کیا، حضرت عمر کا مرتبہ کیا. اور رازدار حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صاحبی فی الغار، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ. ابو بکر ہر جگہ کے ساتھی، غار کے بھی ساتھی، ہجرت کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، حشر کے بھی ساتھی، جنت کے بھی ساتھی. ان کو بھی نہیں بتایا، ضرورت نہیں. یہ عنوان پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو، ایمان کی فراست بتا دے گی کہ یہ منافق ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کون سا زمانہ جبکہ منافقوں کا عروج ابھی ہو رہا ہے، اور ان سے بڑا اسلام کو خطرہ ہے. حکومت اور سیاستی نقطہ نظر سے ان کی نشاندہی ہو جانی چاہیے تھی. سیاست کے نسبت سے بھئی انہیں منافق، بھئی ذرا ہوشیاری سے رہنا، انہیں منافق نہیں. بھئی کم از کم صدیق اکبر سے تو کہتے سرکار، کم از کم حضرت عمر سے تو کہتے، کسی سے نہیں کہا. اور ہم لوگ وہاں بیٹ کو ہی نہیں، ہاں انہوں گئی بھئی وہاں دکھ رہی، ہاں کیا سر کھجاری دیکھو، ہاں انہوں دیکھو نا، دیکھو نا بعد میں دیکھو یہ سو ایسا سب کو خبر میں کیا لگ جاتی ہیں. یہ حرکتاں ختم کرو، نیت کرو انشاءاللہ. دائی کا دل جتنا پاک ہوگا، دعوت اتنی اخلاص والی ہوگی. ہم جتنے پاک ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کی مقبولیت اور آپ کی طرف آٹومیٹک لوگ آئیں گے. آپ جاننے کی ضرورت نہیں. اور آپ کا چہرہ، میرے عزیز بھائیوں، پرانے ساتھی جانتے پہلے زمانے کے لوگ کون بیان کرتے تھے؟ بولو کون بیان کرتے تھے؟ ایک بڑا مجمع مراکز میں ایسا ہوتا تھا، ایک بڑا ذمہ داروں کا، پرانے ساتھیوں کا، جن میں زندگی میں کوئی ایک بھی بیان نہیں کیے، زندگی میں کوئی ایک بھی بیان نہیں کیے. بلکہ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے کے طے کردہ عمرہ، امیر جو علاقے کے طے ہوئے تھے پرانے زمانے کے، ان میں اللہ ماشاءاللہ کوئی کچھ بیان کر لیتے تھے، ورنہ سب کے سب ذاکرین، متفکرین، ساکتین. مدراس کے امیر صاحب زندگی میں ایک بیان نہیں. کیا ہوتا تھا؟ مذاکرہ. بیان پر دعوت نہیں ہے. اور ان کے زمانے میں جو
جو دعوت پھیلی اور جو دعوت کو اللہ نے چلایا، دعوت کی عظمت اللہ نے دلوں میں بٹھایا، وہ کیسے بٹھایا بھائی؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی عادتوں کی وجہ سے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ ان کا دسترخوان ہمیشہ وسیع، ہمیشہ وسیع۔ دعوت پہلے صحبت سے سیکھی جاتی تھی۔ کیسے سیکھی جاتی تھی؟ انتقال ہو گیا میاں حضرت مولانا محمد احمد صاحب، چپیرے بھائی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے ساتھ ہم لوگوں کا وقت لگا تو حضرت اکثر فرما کرتے، میں نے کئی بار حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے کہا حضرت ہم لوگوں کو، تو مولانا ہارون صاحب کے بہت جگری دوست، بلکہ ہم سبق، ہم غم ہم دم، اتنا زیادہ حضرت مولانا تو ہارون صاحب اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب، ان دونوں سے حضرت نے فرمایا دعوت سیکھنا ہے تو کیا چاہتے ہو؟ کہا جی پرانوں کی جماعت میں بھیج دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، پرانوں کی جماعت سے آپ دعوت نہیں سیکھ پائیں گے، نیوں کی جماعت سے دعوت سیکھ پائیں گے۔ نئے نئے لوگوں کے ساتھ جاؤ گے دعوت سیکھ پاؤ، اس زمانے کے نئے لوگ۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہم لوگوں نے پرانوں کے ساتھ تو 4 مہینے لگائے، لیکن نیوں کے چلوں نے سال کی تعلیم دے دی۔ نیوں کے ساتھ چلہ۔ تو حضرت صحبت سے دعوت کو سمجھاتے تھے، ان کی صحبت میں دعوت سیکھو، ان کی صحبت میں دعوت سیکھو، ان کی صحبت میں دعوت سیکھو۔ حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ہمارا چلہ لگا۔ مولانا داؤد صاحب یہ حضرت براہ راست مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد، دعوت کے براہ راست، واسطہ کوئی نہیں۔ 28 علماء کرام تھے، اکیلا میں مفتی تھا۔ مولانا داؤد صاحب اتنا قدیم شخصیت، عالمی شخصیت، حضرت مولانا داؤد صاحب کہنے لگے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ میرے حوالے حاجیوں کی جماعت کی۔ کہا داؤد ان کا حج سدھار کے اور ان کو داعی اور حاجی بنا کے لانا۔ تو حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے دیا گیا، جھنڈا کیا بے کپڑا لگا دیے، کپڑا نشانی کے لیے، اور میں اس زمانے میں 300 حجاج 70s میں 60s ختم ہوا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا آپ لے جائیے، سب سے پہلا انسان۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت کی صفات کیا تھیں؟ آخری دم تک۔ ارے بھائی کہاں چلے گئے وہ؟ جی ہاں ہیں بھائی، یہ مسئلہ ہے کیا کریں، اتنا پرانا سیکھنے کی طلب۔ میں نے مولانا موسیٰ صاحب صورتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ 6-7 علماء کرام تھے، سال والے کہنے لگے تم لوگ کس کے پاس بیٹھتے ہو مرکز کے قیام کے دوران؟ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا مولانا موسیٰ صورتی کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم ان کو جانتے ہی نہیں تھے تو کہاں بیٹھیں گے؟ وہ لوگ مشہور لوگوں کو جانتے ہیں، غیر مشہور لوگوں کو کہاں جانتے ہیں؟ حضرت نے پوچھا مولانا موسیٰ صورتی کے پاس نہیں بیٹھتے؟ کہا جی حضرت، کہا بھائی یہاں جو بیٹھے رہتے ہیں پوٹلی کے نیچے فلاں جگہ پر دروازے کے باہر، مولانا یوسف سونی صاحب کے دروازے کے باہر جو بیٹھے رہتے ہیں کہ جی وہی تو ہیں مولانا۔ تو پھر حضرت فرمانے لگے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں جس طلب کے ساتھ وہ آئے آج بھی اسی طلب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ 50 سال کا عرصہ گزار دیا۔ کتنے سال کا عرصہ بھائی؟ آج کل دعوت میں 3 دن لگا کر بزرگ بننے کا شوق پیدا ہو جا رہا ہے۔ انہیں بمڑیاں مارتے رہتا سو مشورے میں، چلراں کی آوازاں زیادہ، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، جس قدر گہرائیاں خاموشیاں، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔
چیخنا چلانا بمبڑیاں، اس سے نئے ساتھیوں کیا بھائی ان کو، اس لیے کہ نیا ساتھی جب کسی کو دیکھتا ہے تو وہ حضرت معین الدین چشتی سے کم نہیں سمجھتا اس کو، امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب. تو امیر صاحب دیکھے تو ایمان کے اعتبار سے بڑے غریب صاحب ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی غریب صاحب ہیں، تو اثر پڑے گا نہیں پڑے گا. انہیں دیکھ رہا ہے کیا بھی امیر صاحب. تو جب وہ جس تصور سے ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے آگے ہمیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں دیکھ کر سیکھے. دیکھو کتنا بڑا آدمی کتنی محنت کرتا پھر بھی کیسا خاموش بیٹھا ہوا ہے. ضرورت نہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو پوسٹر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ ایک عجیب بات، ایک مرتبہ ایک بڑے اللہ والے کہنے لگے، عبد المقصد صاحب بنگلہ دیشی رحمۃ اللہ علیہ، عبد المقید صاحب، حضرت ایک مرتبہ کہنے لگے، فرمایا مخلصین کی محنت مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جاری رکھتا ہے. مخلصین کی محنت مرنے کے بعد بھی اللہ جاری رکھتا ہے. یعنی کتنے ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندہ دعوت میں رہ کر کام کر کے مرنے کے بعد بھی خوابوں میں آ کر تشکیل جاری ہے آج بھی. آپ اس کی کارگزاری سنانے کا وقت نہیں ہے. خوابوں میں آ کر تشکیل جاری ہے. ایک ساتھی کی تشکیل کرتے کرتے ساتھی تھک گئے تو کہنے لگے، بھائی امیر صاحب خواب میں آئے تھے، کہنے لگے بات سن، تو بہت عذر پیش کر رہا نہیں سب کے سامنے، آنے جانے والوں کے سامنے، تیرا عذر کا حل اللہ کا راستہ ہے. دوبارہ خواب میں آئے، تیرا عذر کا حل اللہ کا راستہ ہے. تیسرا خواب میں آئے، تیرے عذر کا حل اللہ کا راستہ ہے. اب یہ بیچارہ بستر لے کر جماعت کے پاس پہنچ رہا ہے ترچرا پلی. اب لوگ پریشان، کیا بھائی نو حاجی صاحب پیچھے پھر کو ہمارے جوتے گھڑ گئے، لیکن یہ آنے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں. آخری مرتبہ دھتکار کر بھیجا انہوں نے، گئی آخری وارننگ ہے، آئندہ تمہیں ہمارے گھر کے آزو بازو کنتی بھی دکھے ہمیشہ کے لیے تمہیں طلاق دیا. اب وہ لوگ چھوڑو صاحب کیا بھی صاحب، ایک جماعت جا رہی تھی، جاؤ جی جاؤ، میں آنا ضروری کیا ہے، بحث سے چلی بہرحال اللہ کے نام لے کر انہوں بستر لوگ آ رہی. موجودین جو کام نہیں کر سکے مرحومین نے وہ کام کر لیا، اسی درد سے دنیا سے گئے. تو میں کہہ رہا ہوں ہم دائی ہیں، چھپو ہماری زندگی پر، ہمارے زندہ رہتے ہمارا گھر نہیں بدلا، میرا بیٹا نہیں بدلا، میرا بھائی نہیں بدلا، میرے باپ نہیں بدلا، میرا چچا نہیں بدلا. ارے کائنات بھر دعوت کا کام کرتے پھرتے ہو، تمہارا خاندان نہیں بدلا، پھر کیا خاک کا دعوت کا کام، کیا خاک دعوت کا کام. خود نہیں بدلے. مولانا تو ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی آدھی سنت آئی اور آدھی کہاں جی، اور آدھی کہاں، اوپر کی سنت تو آ گئی ہے، نیچے کی سنت آئی نہیں اب تک. یہ فرمایا کرتے تھے. کیا مطلب؟ ارے جبہ پینٹ اب ختم ہو گیا، ہمارے یہاں ختم ہو گیا، ورنہ جبہ پینٹ کا ایک زمانے تک رواج تھا. نہیں تھا؟ ایک نئے بچے کیا جانتے بیچارے، جبہ پینٹ کا جو رواج تھا، جبہ پینٹ جبہ پینٹ جبہ پینٹ جبہ پینٹ کیا نہیں، جبہ شرعی، جبے کے ساتھ اس کا جوڑا کون سا، جبہ پینٹ. پینٹ کے ساتھ شرٹ کہا جاتا ہے، جبہ نہیں کہا جاتا. پوری کائنات میں پینٹ شرٹ یہ تو ہی جوڑا. بھائی جو نکاح ہوا ہے، جن دو کا نکاح ہوا ہے وہ کس کس کا ہوا؟ پینٹ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ شرٹ جبے کے ساتھ نہیں ہوا. وہ دونوں الگ جنس ہے، وہ جنس ہم جنس نہیں ہے. ہم جنس میں نکاح کرنا چاہیے، الگ جنس میں نہیں. جبہ شرعی تو جبے کے ساتھ شرعی ہے، پینٹ نہیں ہے. تو آدھی سنت تو آ گئی، آدھی نہیں آئی. لیکن کہتے کہتے ماشاءاللہ اب آ گئی، اب 70-80% ماشاءاللہ آ گئی. اللہ کرے کہ ان بزرگوں کی فکریں جاری و ساری رہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بولنے والے دنیا سے چلے گئے، اب ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند بنانا، ہر اعتبار سے پابند. دوسروں کو ہرگز دیکھنا چھوڑو، ہرگز مت دیکھو دوسروں کو، ہرگز مت دیکھو.
انہوں کیا کر رہی انہوں کیا کر رہی. جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر خود سے برا کوئی نہ رہا. کب تبھی ہم لوگ مراقبے میں بیٹھنا چاہیے. حضرت فرمایا کرتے تھے ذکر کی مجلس جو کہا ہے ذکر بے فجر بعد ذکر کرو شام, کہاں ذکر کر رہے ہیں بتائیے. میں ساتھیوں سے پوچھا کرتا ہوں, دیکھو جی ہمارے بڑے بولتی 3 ملاقات خصوصی ملاقات کرو. 3 ملاقات میں علماء سے ملاقات ہے کیا؟ کون سی بھی جماعت نہیں کرتی. ہمارے حلقے کی ہماری مسجد میں 60 علماء ہیں. 60 علماء سے میں نے کبھی پوچھا کہ آپ سے کبھی کوئی جماعت آ کر ملی؟ نہیں, آپ سے ملی نہیں, خالی امام صاحب سے ملتی. یہ علماء ہیں, جا کر ملو. دعوت کا کام حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو بات آئی, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کام کے سلسلے میں الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. یہ خصوصی ملاقات کی برکت ہے. کس کی برکت بھائی؟ خصوصی ملاقات. خصوصی ملاقات میں گئے, ملے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, کہا حضرت دعا فرما دیجیے. بس حضرت نے فرمایا اتنی بات بولنا سو, بیٹھ جا کو آرا مار لے کو نہیں رہنا. ہم لوگ جاتے ہیں دعا اور نصیحت لینے کے لیے نہیں, نصیحت کرنے کے لیے. واہ کیا ملاقات کی ترتیب جی تمہاری. یہ کون ترتیب سکھائے بھائی؟ ہمیں خود سیکھ لیے سو, سیلف سیکھ لیتے نا, گرفتاری کر کو سمجھ جانا سو. جو کرسپانڈنٹ ڈاکٹر کو نہیں بنتا کیا بھائی؟ ڈاکٹر جو بنتا ہے وداؤٹ ٹریننگ. حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ 60 علماء اکرام ایک بیان پر ناراض ہو کر سال سے باہر جانا کا پورا ارادہ کر لیے. ہمیں لوگ چلے جاتے, ہمیں لوگ نہیں رہتے سال میں. میں اور مولوی احمد حسین اور 1-2-3 ساتھی تھے, احمد مفاز سری لنکا, سب مل کر گئے مولانا ابراہیم دولہ صاحب کے پاس. حضرت کہنے لگے حضرت انتشار بہت ہو گیا ہے. یہ سب ساتھی جانے کو تیار ہو گئے, کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں جا کر سال لگا لیتے ہیں, یہاں نہیں رہیں گے. کہ کیا ہوا کیا ہوا, کارگزاری سنائی. مولانا ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتہ حضرت میں بھائی مغرب بعد جوڑو, فوراً یہاں جوڑو, میں آتا ہوں. ساتھیوں کو جوڑ لیا گیا. حضرت اگر عشاء پر آپ آئیں گے تو آدھا مجمع نہیں رہے گا, عزم مصمم کر چکے ہیں. تو مغرب کو آ گئے. حضرت مغرب کو آ کر حضرت نے بات کی. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا. پریکٹس, یہ جملہ آج بھی استعمال ہوتا ہے ڈاکٹروں کے نزدیک. لیکن آپ کی پریکٹس کہاں چل رہی ہے؟ آپ کی پریکٹس مرتے دم تک بھی پریکٹس بولتی ہے. سنو, بولتے نہیں بولتے کیوں؟ ہر آپریشن میں کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. میں بڑا ڈاکٹر, اسے بھی پوچھو آپ کی پریکٹس کہاں چل رہی ہے. پریکٹس کا اردو ترجمہ کیا؟ آپ مشق کہاں کر رہے ہیں, مشق, تمرین کہاں کر رہے ہیں, یہی جملہ استعمال ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا عربی کاٹنے کے بعد جوڑنا, جوڑنے کے بعد صحت مند بنانا, یہ ہے اصل کامیاب ڈاکٹر کی علامت. ہم لوگ کاٹ دیتے ہیں, جوڑنا نہیں جانتے. اب انہیں بھی جوڑو بھائی, جوڑو بھائی, پھر لگے معاف کر لو بھائی, بہت چلے. ارے نہیں جی, کاٹ دل کو جوڑو بھی تو معاف کر لو بھی کیا بھائی, یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایسے دائی نہیں. امت کے مسائل کٹے ہوئے ہیں, کٹے ہوئے مسائل کو اور کاٹو مت. آلریڈی سب کٹے ہوئے ہیں. کسی کا دل کٹا ہوا ہے, کسی کا معاشرہ کٹا ہوا ہے, کسی کا معاملہ کٹا ہوا ہے, کسی کے اخلاق کٹے ہوئے ہیں. مختلف اعتبار سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں کٹا ہوا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے عجیب, دنیا میں کوئی کسی کا محتاج کے بغیر نہیں ہے. کل ہم ایک ڈاکٹر صدر الدین صاحب ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ, ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. کہا نہیں مولانا, بات یہ ہے داڑھ میں بہت درد ہے. دیکھیے اللہ کی قدرت, ہر ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کا محتاج. داڑھ میں درد تو میں کچھ نہیں کر سکتا, ڈینٹلسٹ ہی
بھائی چاہے وہ کتنا چھوٹا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اس کے ہم محتاج ہیں جا کر بولے منہ کھولنے کے بجائے منہ بند کرو جی، نہیں منہ کھولنے بغیر چارے کار نہیں، منہ کھول کر بیٹھے رہنا پڑے گا اور وہ ہماری ٹریٹمنٹ کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت، کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، پروردگار نے کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیا۔ کتنے ایسے بڑے لوگ کام والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ذرا پوچھ دے، ہاتھ جوڑتے ذرا پابندی سے آ کر کھانا بنا دے۔ کام والی ہے 10، لیکن 10 کے 10 اگر نخرے کریں تو پھر سب کے سب تابع دار ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی تجھے کیا چاہیے، چلو بھائی چلو کام کرو، یہ بھی لو چلو کام کرو۔ کام والی ملنا مشکل ہے نہیں ہے ہر جگہ پر، تو ہر ایک کے سامنے جھک جاتا نہیں جھک جاتا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جھکنا ہی تیری اصلیت ہے، تکبر نہیں۔ تو جیسا کہیں نہ کہیں جھک رہا، ڈاکٹر انجینئر کے سامنے جھک رہا، انجینئر پروفیسر کے سامنے جھک رہا، پروفیسر پھر ڈاکٹر کے سامنے جھک رہا، ڈاکٹر کمپاؤنڈر کے سامنے جھک رہا، کمپاؤنڈر پلمبر کے سامنے جھک رہا، بس سب کسی نہ کسی کے سامنے جھکتے رہتے نہیں جھکتے رہتے۔ بھئی یہ کام کرا ڈال، بھئی یہ کام کرا ڈال، بھئی یہ کام کرا ڈال، کون سا تو بھی بھئی بیت الخلا اٹک گیا، کس کے سامنے جھک جاتے ہو؟ کیا بھی ہونا 1500 کے بغیر نہیں آتے صاحب، ہمیں انہیں چمبار ایک نمبر بڑے رہتا آتے نہیں جی، ہاں بھائی 2000 دے تو آبا چل با چل جھک گا، بس یہ چھونا جھکیا نہیں جھکیا، چمبار کے سامنے تو جھکے نہیں جھکے۔ اگر نہیں جائیں گے تو جہاں گھر سڑ جائے گا، گھر سڑ جائے گا، بدبو برداشت نہیں کر سکو گے۔ کرنا کیا چاہے جھک جاؤ، اللہ نے بتا دیا یہ ہے اصلیت تمہاری۔ جب سب کے سامنے جھک رہے، میرے سامنے جھکنے تم نہ کیا تکلیف ہے؟ میرے سامنے جھکنے کیا جی تکلیف؟ تو دعوت کا کام انہی باتوں کو سوچ کر سمجھ کر دل میں بسا کر آخرت کو لے کر چلنے اور پھرنے کا کام ہے۔ سب کریں گے بھی انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت کمزور ہے، نہ سونے والی بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ۔ تو اس لیے ترتیب، آج کل ہم لوگ اضلاع وضلاع میں گئے، تشکیلیں 0 پر ہی، جتنے مزدور جماعت کے جوڑا ہوئے، جماعت نہ کتنے نکلے پوچھو؟ کیا حضرت پہلے جماعت نہ کیسے نکلتے تھے؟ 15، 10 سے 15، خصوصاً وہ نارتھ جماعتیں 10-15 تو نکلتی ہی رہتی تھے معمولی جوڑوں میں۔ اور اب کے مرتبہ جوڑ کو 1 ہفتہ قریب ہے، تشکیلیں 0 پر۔ میں نے پوچھا تو کہا حضرت ایک جماعت کا ارادہ ہے۔ کتنے مسجدوں کا جوڑ جی؟ 125 مسجدوں کا جوڑ ہے۔ کتنے جماعتیں نکل رہی؟ ایک جماعت نکل رہی۔ آج بھی دعوت کا پاور ختم نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نماز کا پاور تو وہ ہے، نمازی کا ختم ہو گیا ہے۔ آج کل بھائی دعوت، آج کل بھائی دعوت تو واچ پاور کی ہے بھائی، دعوت واچ پاور کی ہے، تعلیم واچ پاور کی ہے، نماز واچ پاور کی ہے، روزہ بھی وہی پاور۔ لیکن کون؟ روزے دار بدل گئے، نمازی بدل گئے، دعا کرنے والے بدل گئے۔ دعا کے اندر وہی پاور ہے، قدرت کے اندر بھی وہی پاور ہے، لیکن وہ ہاتھ کہاں ہیں جو اٹھے تو اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش اترے؟ وہ ہاتھ کی ضرورت ہے۔ وہ دل کہاں ہے جو روئے تو اللہ کا عرش حرکت میں آ جائے؟ وہ زبان کہاں ہے جو بولے تو اللہ اس کی لاج رکھ لے؟ رب اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سارے پراگندہ بال والے وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے قسم کھائیں گے تو اللہ پورا کر دے گا۔ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور انگریزی دونوں سے بات ہو رہی ہے۔ انگریز نے کہا میں تجھے مارنے کے لیے لایا ہوں، دیکھ اسی سے ماروں گا تجھے۔ ایسی گستاخی۔ حضرت تلوار، میں تجھے مار کے مروں گا۔ انہیں پیچھے سے 2-3 آدمیوں کو لگا دیا، ان کو پہلے مارو گا۔ حضرت شاملی کا میدان ہے، آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جنگ، تو اس نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا، حضرت کی منڈی سر تن سے جدا ہو گئی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، حضرت تلوار کے ساتھ، وہ انگریز وہاں ہے دور،
اللہ کی قدرت، وہ بدن بغیر سر کے ان کے تابع بھاگتا گیا، اسے تلاش کر لے کر بھاگا، وہ اوپر پہاڑ پر بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں، وہاں جا کر اسے اس کا سر قلم کیا اور وہیں پر دھڑ گر گیا۔ آج بھی سر نیچے دفن ہے، بدن اوپر دفن ہے۔ کتنی دور بھاگے حضرت بغیر سر کے۔ دیکھیے اللہ یہ بتاتے ہیں میرے بندے جب قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کی بھی میں لاج رکھ لیتا ہوں۔ ہمیں لوگ بھی انشاءاللہ نیت کریں گے بھی انشاءاللہ ایسے، اللہ کا راستہ، اللہ سے لینے کا راستہ، تو انشاءاللہ اتنا پاور ہماری دعوت میں۔ اس کے لیے کیا کرنا، پہلے یہ موبائل کا ختم کرو سلسلہ، گشت میں جاتے وقت موبائل فون لے لگ جانا، دلندراگی وہ گشت۔ سب سے گشت کے آداب میں تمام ساتھیوں سے میں عرض کرتے رہتا ہوں بھئی، سب سے پہلے آداب میں بولو بھئی موبائل فون یہاں جمع کر کے جائیں۔ موبائل کی وجہ سے متکلم بات کرتے کرتے، ایک منٹ کیا بول رہا تھا، کیا کر رہا تو، کیا بول رہا تھا، کیا 1.5 گھنٹہ کا بیان کر لیتا سو 2 منٹ کی بات میں کیا بول رہا تھا، بڑے علامہ انہوں کیا بول رہا تھا، درس حدیث دے رہے تھے، کیا بول رہا تھا، بول کو ختم کر کے اٹھانا سو بھائی، اٹھانا ہی نہیں۔ جب مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے ہم گئے ہیں، بیچ بیچ میں ہمیں خود ڈسکنیکٹ ہوتے رہے تو مخلوق خالق سے کہاں جڑے گا، بولو یہ کہاں جڑیں گے بھائی؟ 3 دن لگا رہے ہو بغیر موبائل کے لگاؤ، وہی 3 دن، ورنہ بغیر وضو کے نماز پڑھے جیسا۔ دل ادھر لگانے کو کہا گیا، مشہور ہے ایسے بھئی ایک فون چالو رہے گا بس 3 دن، جیسے حج کو جا رہے ہیں آپ جا کر دیکھو، 3 دن موبائل چھوڑ کے جا کو دیکھو، کیفیت چلک چلنا، موبائل چھوڑ کے جا کو دیکھو، بار بار آئی سی یو میں ایڈمٹ پیشنٹ کے سگا خیریت تھی، اچھی ہی انہوں کیسے ہی، انہوں سکرات میں ہی، انہوں بھی سکرات میں ہی، وہ تو آ جاتی ہیں۔ چھوڑو بھائی، چھوڑو دو، 3 دن چھوڑو کو جا بار بار خیریت پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں خیریت پوچھو تو اللہ کی وہ خیریت پوچھتا بے۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی خیریت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھنا چھوڑا، یار تیرے حوالے، اللہ نے خیریت پوچھی تو زمزم نکلا، اللہ خیریت پوچھ کر زمزم نکالے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکت آج بھی ہے کہ نہیں؟ ہمیں لوگ خیریت 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 کر لگ رہے، تو اللہ کی وہ خیریت پوچھتا تمہارے گھر والوں کی ایک پوچھتا، اللہ کے حوالے کر کو جاؤ۔ 3 دن بھی اللہ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے راستے میں جاننے کے بعد بہت لگاؤ شروع ہو جاتا ہے بیگم سے، یہاں رہے تو چن خالی پھرتے رہتی، وہاں رہے تو اللہ کے راستے میں خیریت کا بیگم کھانا کھا لے کا جی، ناشتے میں بہت زیادہ لیتے برابر، دیگر اوقات میں کچھ کوئی دیکھ لیتا نہیں۔ یہ سب کام چھوڑو، 3 دن لگاؤ تو صرف اللہ کے لیے موبائل چھوڑ کر کہو انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ، وعدہ بھائی وعدہ۔ یہ سب ایڈجسٹمنٹ 3 دن ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسا بولے تو نماز میں، نماز کی طرح ہماری مثال ہمیشہ، دعوت کی مثال نماز سے جوڑتے نہیں جوڑتے، تو علماء کیا فرماتے ہیں، نماز میں جس طریقے سے تحلیلها التحریم، تکبیرها التحریم، تسلیمها التحلیل، اللہ اکبر تکبیر باندھنے کے بعد تمام چیزیں حرام، جو دیکھنا وہ دیکھنا بھی حرام، جو سننا وہ سننا بھی حرام۔ قرآن نہیں، میں اللہ کے لیے نماز میں کھڑ رہا ہوں، قرآن سننے کو کھڑتا ہوں، تب بھی حرام۔ قرآن سننے کے بھی نماز نہیں ہوتی، قرآن پاک دیکھتا ہوں نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں وہ بھی دیکھنا نہیں جی حضرت، کعبۃ اللہ دیکھ تو میرا قبلہ نہ، تب بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر بول کر باندھ کر میں کعبے کی دیدار، جس کی طرف انی وجہت وجہیہ بول کر آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کی دیدار کر رہے ہیں، نماز میں مکروہ ہے نہیں۔ اس طرح ہمارے 3 دن دیکھیں تو دعوت کے تقاضا دیکھیں، سنیں دعوت کا تقاضا سنیں، سوچیں دعوت کا تقاضا سوچیں، تب جا کر 3 دن کا اثر 27 دن رہتا ہے۔ ہمیں تجارت سن رہی، تجارت بول رہی،
सेटलमेंट कर रही और है कहाँ? जगाज बदली सो दिल नहीं बदला, नज़र नहीं बदली, सोच नहीं बदला, ख्याल नहीं बदला, फिक्र नहीं बदली, फिर काम कैसा बढ़ेगा बताओ? नमाज के उसूल बदले क्या भाई? रोज़ अव्वल से जो नमाज है आज भी वही नमाज है नहीं है? जिस तरह नमाज का उसूल ता क़ियामत नहीं बदलेगा, ना अरकान बदलेंगे, ना सुन्नतें बदलेंगी, ना शराइत बदलेंगे, ना नवाकिस बदलेंगे, दावत के उसूल भी ता क़ियामत नहीं बदलेंगी। वो उसूल नहीं, ज़र्रा भी नहीं है, माफ़ करना, नहीं है, माफ़ करना, कर को देखो। 3 दिन तुम्हें कहीं कुछ जा रही भाई इंशाल्लाह वो हो ना बोले तो इंशाल्लाह ये करना, करेंगे भाई इंशाल्लाह। अल्लाह सबको अपने फजल से कबूल फरमाए। कौन कौन करेंगे? माशाअल्लाह। हाँ, बहुत सारे हाथ उठिस नहीं ना, हाज़री आदि की छुई है, दरमियान में एक बड़ा मजमा क्या हो गया, सुस्त हो को हाथ थक गए। करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे? अब हाथ ना उठाओ, समाल्ला पावा उठाती इंशाल्लाह। कल पावा उठना को तो क्या करना, अब हाथ सवा इंशाल्लाह पैर। तो अब नीयत जो जमातें हमारी इस वक्त में तकाज़े पर तारीख़ें तय हुई हैं, तो उन तारीख़ों पर इंशाल्लाह, जैसे बकरीद के बाद उमूमन हमारी तश्कील होती हैं, वे बकरीद करीब है तो उमूमन निसार हज़रत फरमाते थे, अरे भाई शीखां कबावां सब खाओ को डकारा सब दिलों को निकलो बोल कर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। बोलते बोलते आखिरी दिन तक भी भाई माशाअल्लाह ज़िक्र के साथ, तिलावत के साथ, अल्लाह के महबूब अल्फाज के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। इंशाअल्लाह सबकी मौत, मैं तो कहता हूँ सबकी मौत एक नसीहत बने, एक तारीख़ बने, एक तमन्ना बने। तमन्ना, या अल्लाह ऐसी मौत मुझे भी दे दे, ऐसी मौत मुझे भी दे दे। इस तरह करेंगे भी इंशाअल्लाह। हाँ, इसके लिए नीयत करके बताओ बिस्मिल्लाह बोलकर। जो जिन साथियों का अब तक बैरून में वक्त नहीं लगा, एक ज़माने से उनकी तश्कील चल रही है, अब जाता हूँ तब जाता हूँ, अब जाता हूँ तब जाता हूँ, तश्कील के वक्त में रुको में सजदे में जाको, अब तक भी वहाँ चाहिए इरादा, वो तमाम साथी नीयत कर। देखो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, नीयत करना हमारा काम, इंशाल्लाह कबूल अल्लाह करेगा। सब करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे बोलो? बैरून से शुरू करो, बिस्मिल्लाह बोल को। बैरून खड़े रहो, नाम लिखने तक खड़े रहो भाई। खड़ो भाई, जरा नाम लिखने तक खड़े रहो। माशाअल्लाह हाफिज